السلام علیکم ڈیئر لسنرز، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 48۔ وہ وضو کر کے اپنی اسٹڈی میں چلا آیا۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہ قرآن پاک لے کر میز پر آ بیٹھا۔ برسوں، بہت برس پہلے سورہ نور کی تلاوت کرتے ہوئے وہ آیت نور پر ٹھٹک گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اس نے سوچا، کیسی خوبصورت، کیسی حسین ہے یہ آیت مبارکہ، دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا کرنے والی۔ ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور سے جسے چاہے۔ آیت کا یہ حصہ پڑھتے ہوئے اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ آدمی اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے اللہ سے اپنے لیے نور ہدایت مانگے، خاص طور پر قرآن پڑھتے ہوئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بے حد دقیق موضوع پر لکھی ہوئی کتاب خود صاحب کتاب سے پڑھ رہے ہوں۔ اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے اس کتاب کے بارے میں، مگر کتاب اللہ کے سوا ایسا ہوتا کب ہے کہ صاحب کتاب آپ کو روبرو مل جائے؟ وہ تو اللہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہماری شہ رگ سے بھی نزدیک۔ بس اس لمحے سے اس نے یہ معمول بنا لیا، قرآن پڑھنے سے پہلے وہ آیت نور پڑھتا۔ اس نے آیت نور پڑھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اپنے نور ہدایت سے نوازیے، مجھے شیطان کے شر، فتنے اور اس کی چال بازیوں سے بچاتے ہوئے میرے سینے کو قرآن پاک، اس کے مفہوم اور اس کے علوم کے لیے کھول دیجیے اور مجھے اس پر عمل کرنا نصیب فرمائیے۔ پھر اس نے قرآن پاک کھول کر بے حد خشوع و خضوع اور خوش الحانی سے سورہ عصر کی قرأت کی۔ قرآن پڑھنے والوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے یہ چھوٹی سی سورت زبانی یاد نہ ہو، اور وہ تو اس کے مفہوم سے بھی آگاہ تھا۔ اس لحاظ سے قرآن کھول کر یہ سورت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن عبدالحق نے بہت پہلے یہ بات سمجھ لی تھی۔ دہلی میں اس کے ایک استاد نے اسے کہا تھا، جو کتاب کی عزت نہیں کرتا، کتاب کا علم اس پر کبھی مہربان نہیں ہوتا۔ وہ کتاب یاد کر لے تب بھی بے علم ہی رہتا ہے۔ اس کی مثال اس غوطہ خور کی سی ہوتی ہے جو سمندر میں غوطہ لگا کر ابھرے تب بھی اس کا جسم خشک ہو، اور عبدالحق نے استاد کی یہ بات گرہ میں باندھ لی تھی۔ وہ ہر چیز سے بڑھ کر کتاب کی عزت کرتا تھا۔ یہ تو ام الکتاب تھی، اللہ کا کلام، اس سے بڑھ کر بھلا کسی کا احترام ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی ایسی سورت پڑھنے بیٹھتا جو اسے حفظ ہوتی تب بھی وہ پہلے وضو کرتا، قرآن پاک سامنے رکھتا تاکہ کہیں پڑھتے ہوئے اشتباہ ہو تو قرآن کھول کر دیکھ لے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وضو کا اجر بھی مل جاتا تھا اور پاکی بھی، جو اللہ کو پسند ہے۔ سورہ عصر کی تلاوت کر کے اس نے قرآن پاک بند کر کے سامنے رکھ لیا، پھر اس نے کاغذ سامنے رکھا اور قلم کھول لیا۔ وہ اس صورت کو حد الوسیع اور حسب توفیق سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پہلی آیت ذہن میں دہرائی اور کاغذ پر لکھ لیا، اللہ کی قسمیں، وقت اور زمانہ۔ پھر اس نے دوسری آیت کی تلاوت کی اور کاغذ پر لکھا، خسارہ۔ تیسری آیت ذہن میں آتے ہی اس نے لکھا، استثناء۔ پھر اس نے قوسین میں ترتیب سے لکھا، ایمان، صالح اعمال، حق کی تلقین اور صبر کی وصیت۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ذہن کو خالی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ سے رہنمائی کے لیے دعا کی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور کاغذ پر نظریں جما دیں۔ والعصر، وقت کی، زمانے کی قسم، اللہ کی قسمیں۔ اللہ نے قرآن میں جس چیز کی بھی قسم کھائی اس کی عزت، مرتبہ اور اہمیت مسلم ہے۔ اس سے بڑی صنعت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی چیزیں یا تو انسانوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہیں یا باعث عبرت۔ شمس، سورج۔ سورج کتنی عظیم نعمت ہے، روشنی فراہم کرتا ہے اور زندگی کی حرارت۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ پانی، جو زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، اس کی ترسیل کے قدرتی نظام کا بھی یہ حصہ ہے۔ پھر دوسرے زاویے سے دیکھیں تو اس کے ذریعے اللہ نے وقت کو تقسیم کر کے انسان کی زندگی کو ایک نظم فراہم کیا۔ دن اور رات کی تقسیم اسی کے ذریعے سے ہوئی۔ وقت کی یکسانیت اسی کے ذریعے تنوع میں تبدیل ہوئی۔ دن زندگی کے لوازمات، معیشت اور کاموں کے لیے، رات آرام کے لیے اور پردہ پوش۔ کتنی بڑی آسانی ملی انسانوں کو، دن میں کام کے لیے ضروری روشنی اور رات کو آرام کے لیے اندھیرا۔ اس سے زندگی کو تنظیم و ترتیب ملی۔ یہ تنظیم و ترتیب نہ ہوتی تو آدمی وقت کی یکسانیت ایک ہفتہ بھی برداشت نہ کرتا۔
اور موت کی آرزو کرنے لگتا کیونکہ اس کے پاس عمل کے لیے تنو نہ ہوتا۔ پھر اللہ نے سورج کے لیے 2 مشرق اور 2 مغرب بنائے۔ سورج اپنے ایک مشرق کی انتہا سے دوسرے مشرق کی طرف بڑھتا ہے تو دن اور رات چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ سردی میں جسموں کی توانائی کم ہوتی ہے، آدمی کو آرام کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو رب کریم نے سردی کی راتوں کو اس کے لیے بڑا بنایا اور زیادہ مشقت سے بچانے کے لیے دن کو چھوٹا کر دیا تاکہ اس کے جسم پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے اور طویل رات کے آرام سے اس کی توانائی بحال ہو جائے۔ ہر دن پچھلے دن سے یا تو چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا۔ تنوع در تنوع اور سورج کے ایک مشرق سے دوسرے مشرق تک کا سفر کے نتیجے میں موسم جنم لیتے ہیں۔ سردی، گرمی، بہار، خزاں، ایک اور نعمت۔ ایک ہی موسم رہے تو آدمی اکتا جائے، بیزار ہو جائے۔ اور اللہ نے موسموں کی مناسبت سے انسان کو پھلوں کی نعمت عطا فرمائی جو موسموں کی وجہ سے اس کے جسم کی بدلتی ضرورتوں کو اور جسم میں رونما ہونے والی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ سردی میں خشک میوہ جات اور گرمی میں پانی کی کمی کو دور کرنے والے رسیلے پھل۔ اور یہی نہیں، سرد علاقوں اور گرم علاقوں کے پھل ان کی اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق، اور پھر موسموں کی تبدیلی میں انسانوں کے لیے ایک بے بہا باطن مسرت، کیونکہ کوئی انسان کتنا ہی یکسانیت پسند ہو بالآخر تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے اور یکسانیت اسے بیزار کر دیتی ہے۔ تنوع در تنوع در تنوع، وہ سوچتا سمجھتا اور لکھتا رہا۔ اللہ کی ہر نعمت میں ہزاروں لاکھوں نعمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ موسموں کے فوائد: انسانوں کی زندگی کو بے سمتی سے بچانے اور اسے مقصدیت اور نصب العین عطا کرنے کے لیے رب کریم نے پانی کی طرح روز قیامت کی ڈھلان کی طرف بہنے والی اپنی بہت بڑی نشانی وقت کو سورج کے ذریعے تقسیم کیا تو دن اور رات بنے۔ پھر سورج کے مقام طلوع و غروب کی تبدیلی کے نتیجے میں موسم وجود میں آئے۔ ایک طرف اس سے اللہ نے انسانوں کو یکسانیت سے بچا کر تغیر و تبدل کی نعمت سے نوازا اور اکتاہٹ سے بچایا، تو دوسری طرف انہیں احساس دلایا کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے جسے ضائع کرنا ٹھیک نہیں، شاید اس لیے کہ انسان فطری طور پر ضیاع کار ہے۔ اس کا ثبوت ہر خطۂ ارض سے بلا تخصیص بولا جانے والا یہ جملہ ہے: کاش میں نے اس وقت یہ کام کر لیا ہوتا۔ شاید دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی موقع پر یہ جملہ بولتا ہے۔ پھر وقت کو اللہ نے ہمہ گیری عطا فرمائی، یہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی، اور اجتماعی حیثیت میں بھی اس کی ہمہ گیری قائم ہے۔ اب ایک گروہ کے لیے بھی ہے، ایک شہر کے لیے بھی، ایک قوم کے لیے بھی، اور پوری انسانیت کے لیے بھی۔ دن اور رات کی تقسیم تو سب کے لیے ہے، پھر اللہ نے اسے مزید تقسیم فرمایا تو یہ زمانہ بن گیا جسے ہم عہد اور دور بھی کہتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی یہ بھی ہے، ایک فرد، ایک گروہ، ایک قوم، اور تمام انسان وقت کے جس حصے میں زمین پر جی رہے ہیں وہ ایک دور، ایک زمانہ ہے۔ جو گزر گیا وہ اور زمانہ تھا اور آنے والا زمانہ اور ہے۔ جاری وقت میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، لیکن لوگ اسے اپنے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق سمجھتے اور بیان کرتے ہیں۔ کبھی اسے شخصی حوالوں سے بیان کیا جاتا ہے، کبھی اہم واقعات کے حوالے سے اور کبھی اہم تبدیلیوں کے حوالے سے۔ تبھی تو اس طرح کے جملے ہر وقت بولے جاتے ہیں۔ وہ زمانہ جاہلیت تھا، وہ پتھر کا دور تھا۔ زمین پر سب سے اچھا زمانہ وہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس زمانے میں محبت اور خلوص تو اٹھ ہی گیا ہے، یہ بڑا نفسا نفسی کا دور ہے۔ عبدالحق کو سوچتے سوچتے اچانک احساس ہوا کہ وہ دوسری سمت میں آگے بڑھ گیا ہے۔ وہ تو اپنی ترتیب کے مطابق موسموں کے فوائد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہی تو اللہ کے کلام کی وسعت ہے کہ بندہ اسے سمجھنے کی کوشش میں بے بس اور عاجز ہوتا ہے، بلکہ بندہ تو اسے سمجھ ہی نہیں سکتا، اللہ ہی سمجھا دیتا ہے۔ اس نے قلم روکا، اللہ کو رہنمائی کے لیے پکارا اور سوچنے لگا، مگر کچھ دیر تک اس کا ذہن خالی رہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا: موسم وقت کی تبدیلی کے مظہر ہیں۔ کیا یہ الجھی ہوئی ڈور کا ایک سرا ہے جو اللہ نے میری طرف بڑھایا ہے؟ اس نے سوچا۔ یقیناً، دل نے جواب دیا، کیونکہ جب تم نے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے سے پہلے اللہ سے شیطان، شر اور فساد سے اپنے لیے پناہ اور امان مانگی تھی، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔
اس نے خیال کی ڈور کے اس سرے کو تھام لیا۔ میرے رب مجھے آگے بڑھائیے۔ اس نے بڑی عاجزی سے رب کو پکارا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، مجھے اپنے نور ہدایت سے نوازیے۔ اور اس کا ذہن روشن ہو گیا، مگر وہاں خیالوں کی شکل میں اتنا کچھ تھا کہ نگاہ چندھیا رہی تھی اور ذہن الجھ رہا تھا۔ وہ تمام متعلقہ خیالات تھے، اسے چھان پھٹک کے ذریعے انہیں ترتیب سے رکھنا اور پھر انہیں سمجھنا تھا۔ بے بسی کے احساس نے اسے نڈھال کر دیا۔ موسم وقت کی تبدیلی کے مظہر ہیں، یعنی وقت رکتا نہیں، لیکن وہ تبدیلی سے عبارت ہے۔ اب یہ آدمی کی فطرت ہے کہ اچھی تبدیلی کو وہ قبول کر لیتا ہے اور اسے محسوس نہیں کرتا، اہمیت نہیں دیتا، لیکن ناخوشگوار تبدیلی اسے پریشان کر دیتی ہے اور وہ گلہ شکوہ کرنے لگتا ہے۔ تبدیلیاں تو ہر لمحہ رونما ہوتی رہتی ہیں، انفرادی طور پر افراد اور اجتماعی طور پر قومیں ان سے دوچار ہوتی ہیں۔ جو ان تبدیلیوں سے متاثر ہوتے ہیں وہی اسے سمجھتے ہیں، دوسرے ان سے بے خبر رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ ان پر بھی اثر انداز ہونے لگیں۔ اور وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ شاید ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ عروج اور زوال، عزت اور ذلت، سکون اور پریشانی، صحت اور بیماری، فتح اور شکست، خوشحالی اور تنگ دستی، فائدہ اور نقصان، خوشی اور غم۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اس تغیر و تبدل کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سی آیات ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی 49ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، انسان بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، لیکن کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اسے چھو بھی لے تو مایوس ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی سورت کی 91ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور جب نعمت دیتے ہیں ہم انسان کو تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ اور سورہ زمر کی 8ویں آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت تو پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب وہ نوازتا ہے اس کو کسی نعمت سے جو اس کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو، دعا کر رہا تھا جس سے نجات کے لیے پہلے، اور ٹھہرانے لگتا ہے اللہ کا ہمسر دوسروں کو تاکہ بھٹکا دیں وہ اس کو اللہ کی راہ سے۔ ان سے کہیے مزید لوٹ لو اپنے کفر سے تھوڑے دن، یقیناً تم جہنمی ہو۔ اور سورہ زمر ہی کی 91ویں آیت میں اللہ نے یوں فرمایا ہے، پھر جب چھو بھی جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم بخشتے ہیں اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ کہتا ہے دراصل دی گئی ہے یہ مجھے میرے علم کی بنا پر۔ پھر آگے اللہ ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرماتا ہے، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ عبدالحق نے سوچا یہ سب انسانوں کے عمومی رویے ہیں اللہ کے اور اس کی قدرت اور کرم کے بارے میں، لیکن اس وقت ان پر غور کرنے سے ترتیب میں فرق پڑ جائے گا، اس پر میں بعد میں سوچوں گا۔ اس کے لیے اس نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے ذہن میں الارم لگا دیا، مگر اسی لمحے اللہ نے اس کی رہنمائی فرمائی، کچھ اور آیات اس کے ذہن میں آئیں۔ اس نے سوچا بے شک ان آیات پر غور کیے بغیر تو تصویر واضح ہو ہی نہیں سکتی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ نے فرمایا، پھر کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اے مسلمانوں کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں، جبکہ ابھی نہیں پیش آئے تم کو احوال ان لوگوں کے سے جو ہو گزرے ہیں تم سے پہلے، پہنچی ان کو تنگ دستی اور مصیبت اور الم، اور وہ ڈول گئے، حتیٰ کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، کب آئے گی مدد اللہ کی؟ سن لو مدد اللہ کی آیا ہی چاہتی ہے۔ وقت کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے تصور میں سمندر آ گیا۔ دنیا کے سمندروں کو یکجا کر دیا جائے تو اس سے بھی بڑا سمندر، ایک ایسا نادیدہ سمندر جس نے پورے عرض کو احاطہ کر رکھا ہے۔ ویسے تو وقت کہاں نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے اور جاری و ساری ہے، وہ تو پیمانہ حساب ہے، لیکن ہر جگہ اس کی رفتار مختلف ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ آسمان کا ایک دن زمین کے 1000 سال کے برابر ہے، اور عرش کا ایک دن زمین کے 50,000 برس کے برابر ہے۔ عبدالحق کو ریاضی سے بہت دلچسپی تھی، اس سلسلے میں اس نے حساب کی کچھ نتائج بھی نکالے تھے جو بہت دلچسپ تھے، لیکن اس وقت وہ ارتکاز قائم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا دھیان ادھر جانے نہیں دیا۔ وقت سمندر
اب وہ سراپائی فکر تھا، وہ ذہن اور جسم کی تمام توانائیوں کے ساتھ غور کر رہا تھا۔ وقت ہر سطح پر موجود ہے، وہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی، قومی بھی ہے اور بین الاقوامی بھی، اور وہ عرضی بھی ہے۔ ہر انسان وقت کے اس سمندر میں موجود ہے، اپنے مقدر میں لکھی وقت کی اپنے حصے کی ایک لہر پر سوار، اور لہر کبھی یکساں اور ہموار نہیں ہوتی، کم از کم ہمیشہ نہیں۔ کبھی کچھ دیر کے لیے وہ ضرور سمندر کے سینے پہ ہموار انداز میں بڑھتی ہے، مگر بالآخر اس میں مد و جزر ہوتا ہے۔ ہمواری میں زندگی کا سکون ہے، ٹھہراؤ ہے، اور مد و جزر میں تبدیلی۔ وہ اونچا اٹھتی ہے اپنے سوار کو ساتھ لے کر تو یہ اس کے سوار کے لیے عروج بھی ہو سکتا ہے، مگر طوفانی کیفیات میں یہ اس کے لیے سختی ہے، اور جب وہ نیچے آتی ہے تو یہ اس کے لیے زوال ہے، آزمائش ہے۔ ہر عروج راہ زوال، وقت کی یہ اونچ نیچ، سختی نرمی زندگی کا تنوع ہے، اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں جان و مال کے اور آمدنیوں کے۔ آزمائش کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کا اظہار، شکر۔ شکر؟ اللہ کو یاد رکھنا، اس سے رابطے میں رہنا۔ کون ہے جو اپنے عروج، خوشحالی اور اپنی خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے؟ جو اپنی کامیابی، اپنے ہر مال کو، متاع حیات کو اپنی صلاحیتوں اور اپنی محنت اور قابلیت کا نتیجہ قرار دے کر لوگوں کو اپنے بارے میں قصیدے سناتا اور مثالیں دیتا ہے، اپنے آپ میں پھول جاتا ہے اور متکبر بن جاتا ہے۔ اللہ زوال کی طرف لے جانے والی لہر کے ذریعے اس پر رحمت فرماتا ہے، اسے اپنے نظریات درست کرنے اور رجوع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر تو اتنا ہی باصلاحیت ہے، اور تیری محنت اتنی ہی بارآور ہے، اور تیری تدبیر اتنی ہی توانا ہے، تو اس زوال کی طرف جاتی ہوئی لہر کو اوپر اٹھا کے دکھا۔ نہیں، یہ تو ممکن نہیں، چل اسے یہیں روک کے دکھا دے۔ اب بندے نے یہ بات سمجھ لی، اللہ سے رکوع کر لیا تو ممکن ہے اللہ اپنی رحمت سے سخت وقت کو اس کے لیے آسان اور مختصر کر دے، اور بندے نے اس پر شکر بھی ادا کیا تو خوش ہو کر سمجھا دے۔ ہر حال میں میرا شکر ادا کر میرے بندے، کہ اپنی جن صلاحیتوں کے بارے میں تو گمان کرتا ہے کہ وہ تیرے عروج کا سبب ہیں، وہ بھی میری دی ہوئی ہیں، اور اپنے جن اعضاء کے زور پر تو محنت کرتا ہے جو تیرے خیال میں تیری خوشحالی کا باعث ہیں، وہ بھی میری عطا کی ہوئی ہیں۔ تیرے پاس اپنا ہے کیا میرے بندے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا جبکہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ واقعی عبدالحق نے سوچا، بنیادی نعمت تو زندگی ہے، جس کے دم سے ہر نعمت ہے، اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے مجھے زندگی نہ دی ہوتی تو دنیا کو کیا فرق پڑتا، اور میں مر جاؤں گا تو بھی کیا فرق پڑے گا؟ دنیا کا ہر کام چلتا رہے گا، صرف میرے چند محبت کرنے والے کچھ دن میرا غم کریں گے، کچھ دن صبر کریں گے، اور بالآخر مجھے بھول جائیں گے۔ پھر اپنی کسی بھلائی یا برائی کے حوالے سے میں کبھی انہیں یاد آ جایا کروں گا۔ تو اللہ وقت کے ذریعے رحمت فرماتا ہے اپنے بندے پر، اسے آزماتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کون ہے جو پھر بھی نہیں مانتا، کون ہے جو اپنی کامیابی اور خوشحالی کو خود سے منسوب کرتا ہے، اور اب بدحالی اور تنگ دستی میں یہ دیکھنے کی بجائے کہ وہ اپنی کن غلطیوں اور حماقتوں کی وجہ سے یہاں آ پہنچا، دوسروں کو اپنی ابتلا پر مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، فلاں نے بے ایمانی کی، فلاں مجھ سے جلتا تھا، فلاں نے مجھے خبردار نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے میں غفلت میں مارا گیا۔ بلکہ کبھی کبھی تو وہ اللہ کو ہی اپنی مصیبت کا ذمہ دار ٹھہرانے لگتا ہے۔ اب ایسے میں اللہ اس سے منہ پھیر لے تو وہ کہیں کا نہیں رہا، اور اللہ آزماتا اور دیکھتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ کون ہے جو خوشحالی میں شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو مجھ پر اللہ کی عنایت ہے؟ کون ہے جو اپنے مال، اپنی ازواج، اپنی اولاد اور نعمتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب میرے رب کی عطا ہے، اور اس کی امانت ہے میرے پاس، میری زندگی کی طرح، اور بے شک وہ جب چاہے واپس لے لے، اور جب اللہ اس سے کچھ واپس لے لے تو بھی وہ اس نعمت پر اس رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اتنے عرصے اسے وہ عطا فرمائی جبکہ وہ اس کا سزاوار بھی نہیں تھا۔ کون ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی امانت سمجھتا ہے
اور اس میں سے اپنی، اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اس مال میں سے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اپنے تنگ دست رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کی مدد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، قرض داروں کی گردن چھڑاتا ہے، یتیموں پر شفقت کرتا ہے، مسکینوں اور سفید پوش ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، جو عزت کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کر سکتے، اور کوئی اس سے کہے کہ یہ جو تم اس طرح مال اڑا رہے ہو تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ خلاش ہو جاؤ گے، تو وہ کہتا ہے یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر اس کا مصرف اور کیا ہو سکتا ہے۔ رہی تنگ دستی اور فراخی تو بے شک وہ میرے رب کی طرف سے ہے، جسے جو چاہے دے، اور وہی تو تنگ دستی میں کام آتا ہے۔ اور کون ہے جو زوال میں بھی اپنے عروج کو یاد کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تنگ دستی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اس سختی میں بھی اسے آسانی اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمایا، اسے غیر اللہ کی محتاجی سے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتے ہوئے اپنی جناب سے اس کی ضرورتیں کشادگی اور فراخی کے ساتھ پوری فرمائیں۔ کون ہے جو تنگ دستی میں اللہ سے مانگتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے سوا کوئی دینے والا، مدد کرنے والا نہیں؟ کون ہے جو تنگ دستی میں اللہ سے شاک ہو جاتا ہے اور دعائیں کرنے لگتا ہے، جبکہ خوشحالی میں وہ دعا کی ضرورت نہیں سمجھتا؟ کون ہے جو تنگ دستی میں مایوس ہو جاتا ہے اور حوصلہ چھوڑ کر ڈھیر ہو جاتا ہے؟ کون ہے جو تنگ دستی میں اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگنے والا بن جاتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے اور دیکھتا ہے۔ کون ہے جو نعمت کی موجودگی میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ کون ہے جسے نعمت کی موجودگی میں اس کی نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جب وہ چھن جاتی ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو نعمت تھی؟ کون ہے جو نعمت سے محروم ہونے کے بعد اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی غفلت شعاری اور ناشکرے پن پر ندامت کا اظہار کرتا ہے؟ کون ہے جو نعمت سے محروم ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اس محرومی پر اللہ سے یوں گلہ کرتا ہے جیسے اسے اللہ نے اس کے کسی حق سے محروم کر دیا ہو؟ اور کون ہے جو اس کے بعد اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے؟ اور کون ہے جسے نعمت کا شعور اور ادراک ہی نہیں ہوتا، اور محروم تو وقت سے منسوب کر کے وہ وقت کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، جبکہ اللہ نے وقت کی، زمانے کی قسم کھائی ہے، اور جس چیز کی اللہ نے قسم کھائی تم اسے کیسے برا کہہ سکتے ہو؟ اور اللہ نے جس چیز، جس ہستی کی قسم کھائی وہ چیز اور ہستی کی عزت اور تقدس کی سند اور ثبوت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ یاد کرنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے کسی جان کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں معزز ترین ہیں۔ شکر کے بھی بے شمار درجے ہیں، اور ناشکری یعنی کفر کے بھی، اور شکر وہ آسان ترین عبادت ہے جس کے صلے میں اتنا کچھ ملتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وقت سمندر، وقت موج مہیب، اور وقت لہر، انجام کار وقت کی لہر اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر اپنے دوش پر سوار شخص کی موت کے ساحل پر پٹخ کر وہاں جھاگ چھوڑ کر سرنگوں پانی بن کر دوبارہ سمندر میں جا ملتی ہے۔ زندگی تمام شد، زندگی سمندر کا تلاطم ہے اور موت ساحل کا سکون۔ آپ چاہیں تو اسے سکون کہہ لیں۔ والعصر، اللہ نے فرمایا، وقت کی، زمانے کی قسم۔ اللہ نے ایک رفتار، ایک ردھم سے چلنے والے وقت کو ایسے تقسیم فرمایا کہ وقت کی حیت میں فرق بھی نہ پڑے اور اس میں تنوع بھی پیدا ہو جائے، اور زندگی کو رنگا رنگی بھی مل جائے اور مقصدیت بھی، کیونکہ اللہ نے بے مقصد کھیل تماشے کے طور پر کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا۔ دن اور رات بنے، چاند کی منزلیں اللہ نے مقرر فرمائیں، نیا چاند طلوع ہوا اور ایک ماہ کا آغاز ہوا اور مہینوں سے سال بنا، وقت کا حساب مقرر ہو گیا، مشرقین اور مغربین کے نتیجے میں موسم ظہور میں آئے، زندگی کے رنگ بڑھے اور پھیلے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، زمین میں چلو پھرو، دیکھو، غور کرو، یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ عبدالحق غور کرتا تھا، اس نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز صرف ایک مقصد کے لیے پیدا نہیں کی گئی، ہر چیز کی تخلیق میں اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں،
بظاہر فطرت کو دیکھ کر آدمی خود کو سمجھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے وجود میں تمام مظاہر کے رنگ رکھ دیے ہیں۔ اس نے درخت کی ایک شاخ پر لگے پھلوں کا مشاہدہ کیا تھا، ان کے پکنے کی رفتار مختلف تھی، اور زرینہ کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی کے بڑھنے کی رفتار بہت کم تھی۔ اس کی دادی اس کے ڈاکٹر چچا سے پریشان ہو کر کہتی تھی، اس کو دوا دے، کہیں بونی نہ رہ جائے، اور اصغر ہنس کر کہتا، کچھ نہیں اماں، یہ نارمل ہے، بعض بچے دیر سے بڑھتے ہیں اور ایک دم بڑھتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، لیکن زرینہ کی تیسرے نمبر کی بیٹی اس کی بڑی بیٹی سے لمبی نکلی تھی۔ اس کی اٹھان بہت اچھی تھی، اور اس درخت کی شاخ کے چند پھل کچے ہی ٹوٹ کر گر گئے تھے، ان کے پکنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جیسے انسانوں کے بعض بچے کم عمری میں ہی مر جاتے ہیں، اور ایک ہی شاخ پر لگنے والے پھل رنگوں میں بھی مختلف تھے اور ذائقے میں بھی۔ ایک دانہ پکنے پر بھی قدرے ہرا تھا، لیکن کھا کر دیکھا تو نہایت شیریں، کچھ کھٹے تھے، کچھ میٹھے اور کچھ کھٹ میٹھے۔ 2 دانے ایسے بھی تھے جن میں کیڑے بھی تھے، کچھ چھوٹے تھے، کچھ بڑے اور کچھ درمیانے، سب ایک ہی درخت کے پھل تھے۔ اور ایسے ہی ایک باپ کی اولاد بھی مختلف ہوتی ہے، خاندانی اوصاف بھی مشترک ہوتی ہیں اور شباہتیں بھی، لیکن اپنی فطرت اور مزاج میں ہر بچہ مختلف اور منفرد ہوتا ہے۔ کوئی نرم خو، کوئی غصہ ور، کوئی چالاک، کوئی سادہ مزاج، کوئی پھرتیلا، کوئی سست، اور کوئی ایسا کہ لوگ کہیں ولی کے گھر شیطان پیدا ہو گیا ہے۔ اور وہ صورتوں اور قد کاٹ میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھا کرو اور غور کیا کرو۔ ایک شخص دنیاوی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہے، جدھر دیکھتا ہے اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لگتا ہے کہیں اس کے لیے بہتری کا کوئی موہوم سا امکان بھی نہیں۔ خزاں کی ایک رات وہ سو کر اٹھتا ہے، باہر دیکھتا ہے تو ہر چیز دھلی دھلی سی نظر آتی ہے۔ ارے شاید بارش ہوئی ہے، اس کے دل میں بہت کمزور سی، غیر محسوس سی امید جاگتی ہے، جیسے گھپ اندھیرے میں ایک ننھی سی کرن۔ پانی کو، مردہ زمین کو زندہ کر دینے والی بارش کو اللہ نے انسان کے دل کے لیے عجیب تاثیر عطا فرمائی ہے۔ بعد میں چاہے وہ باعث زحمت بن جائے، لیکن بارش ہوتی ہے تو وہ جشن مناتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بارش میں نہانے کے لیے قمیص اتار کر گھر سے نکل آتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اللہ میاں پانی دو، 100 برس کی نانی دو۔ اور جیسے وہ خوشی سے ناچتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے دل ناچ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص باہر آتا ہے اور صحن میں کھڑے ٹنڈ منڈ درخت کو دیکھتا ہے، ارے یہ کیا؟ اور اس کے دل میں امید اور خوشی کی پھوار رم جھم برسنے لگتی ہے۔ مٹی کے رنگ کے درخت پر اسے نمو نظر آتی ہے، اس کے خاکی بدن پر ننھے ننھے ہرے ہرے قطرے سے جم گئے ہیں، ننھی سبز کونپلوں نے تنے سے سر باہر نکالا ہے، سوکھی بے جان شاخوں پر کلیوں کی سپیدی رونما ہو رہی ہے، کیا بہار آ رہی ہے؟ ارے رات کو میں اس درخت کو دیکھ رہا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ یہ درخت اب ہمیشہ یوں ہی رہے گا، میرے حالات کی طرح، اب یہ کبھی زندہ نہیں ہوگا میری معیشت کی طرح، لیکن ایک ہی بارش میں یہ جی اٹھا ہے، سانس لے رہا ہے، تو کیا میں بھی؟ اور وہ تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے، دل میں ایک نیا عزم ہے، گو کہ امید کم ہے لیکن مایوسی بالکل نہیں رہی، اور وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں سے اسے عرصہ ابتلا میں بارہا دھتکارا گیا ہے، مایوس لوٹایا گیا ہے، اور آج وہاں اسے وہیں سے اس کی امید سے بہت بڑھ کر ملا ہے، اور یہی نہیں، ایک مستقل تعلق بھی قائم ہو گیا ہے۔ ایک پل میں سب کچھ بھول گیا، اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ خشک ہوا چلتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے درخت پتوں سے اور زندگی کے رنگ سے محروم ہو جاتے ہیں، خزاں آ جاتی ہے اور منظر یوں مر جاتے ہیں جیسے اب کبھی زندہ نہیں ہوں گے، لیکن باران رحمت کی ایک جھڑی مقررہ وقت پر سب کچھ زندہ کر دیتی ہے، منظر سانس لینے لگتے ہیں۔ دیکھو گے، غور کرو گے تو سمجھو گے۔ لیکن نادان انسان خزاں کو آتے اور چھاتے دیکھ کر یہ کبھی نہیں سوچتا کہ ہر عروج کے بعد زوال بھی ہے۔ وہ اپنی خوشحالی میں اس یقین کے ساتھ مگن رہتا ہے کہ یہ سب یوں ہی رہے گا، جبکہ ہر پل وہ دیکھتا ہے، نہیں، دیکھتے ہوئے بھی دیکھتا ہے کہ وقت کو ثبات و قرار نہیں، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ وقت کا گلہ نہ کرو، وقت کو برا نہ کہو، کیونکہ اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، لیکن وقت بہرحال
اس نے بر وقت اپنی سوچ کو روک لیا، ورنہ وہ الفاظ برا اور بھلا استعمال کرنے والا تھا۔ بہرحال وقت سخت اور آسان بھی ہوتا ہے اور مہربان اور نامہربان بھی، مگر ایسا تو انسانوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ عبدالحق کا مشاہدہ تھا، وہ لوگوں کو بہت غور سے دیکھتا تھا۔ ہر شخص کی اپنی ایک فطرت، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ کوئی شخص بہت سخت مزاج اور تند خو ہوتا ہے اور کوئی بہت مہربان اور نرم خو، لیکن عبدالحق نے دیکھا تھا کہ اللہ جس کے لیے چاہے کسی سخت آدمی کو موم بنا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کسی نرم آدمی کو سخت بنا دیتا ہے۔ رعایت بالکل نہ کرنے والے کسی شخص سے کسی کو ایسی رعایت مل جاتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور بڑی سے بڑی بات پر درگزر کرنے والا مہربان آدمی کسی معمولی سی بات پر کسی شخص سے ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی پر کسی بھی طرح آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال وقت سمندر تو لہر در لہر ہے، ایک لہر کسی کے لیے مہربان تو کسی کے لیے نامہربان۔ وقت کیا ہے؟ اللہ کا پیمانہ۔ ہر انسان کو اس کے لیے مقدر کی گئی عمر کے مطابق ایک پیمانے میں وقت دیا گیا، اور گویا پیمانے میں نیچے ایک سوراخ ہے جس سے قطرہ قطرہ لمحہ لمحہ وقت گرتا رہتا ہے، پیمانے سے کم ہوتا رہتا ہے، اور جب پیمانہ خالی ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اور وقت اپنے ہر روپ اور ہر مشکل میں اللہ کا آلۂ آزمائش ہے۔ مہربان وقت میں کسی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کون اللہ کو بھلا بیٹھا؟ کس نے اللہ کے بندوں پر مہربانی کی اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں اور عنایات میں اللہ کے محروم بندوں کو شریک کیا؟ کس نے اللہ کی عطا کو اپنے پاس اس کی امانت سمجھا اور اس کی جواب دہی کی فکر کی؟ اور نامہربان وقت میں کس نے اچھے وقت کو یاد کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ کون اس پر شرمندہ ہوا کہ اس نے مہربان وقت میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا؟ کس نے مہربان وقت میں یہ سوچا کہ یہ تو میرے اعمال کی وجہ سے ہے؟ کس نے استغفار کیا اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی کہ اس کی مشکل آسان کر دے؟ کس نے صبر کیا اور اللہ کی رحمت سے لو لگاتے ہوئے انتظار کیا؟ اور کون تھا جس نے نامہربان وقت میں اللہ سے گلہ شکوہ کیا؟ کون تھا جو پریشانی میں مدد کے لیے بندوں کے در پر گیا جو خود محتاج ہیں؟ کون تھا جس نے ضرورت کے موقع پر امداد ملنے پر بندے کا احسان مانا اور اللہ کو بھول گیا جس سے اسے امداد پہنچی تھی؟ تو جو شخص مہربان وقت میں اللہ کو یاد رکھتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب نامہربان وقت اس کی آزمائش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ اس کے نامہربان وقت کو آسان اور تیز رفتار کر دیتا ہے اپنی رحمت سے، اور اس وقت کو تیز ہوا میں گزرنے والے ابر کی طرح بنا دیتا ہے جو یوں آیا اور یوں گیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں تن آسانی ہے، خوشحالی میں یہ پھول جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، خود پر گھمنڈ کرتا ہے، اپنی خوشحالی اور کامیابیوں کو اپنی محنت، اپنی صلاحیتوں اور اپنے علم سے منسوب کرتا ہے، اور ایسے میں انسان تو کجا یہ اللہ سے بھی منہ پھیر لیتا ہے، بلکہ اس معاملے میں تو اس کی جلد بازی کا یہ عالم ہے کہ مصیبت میں اللہ سے رو رو کر مدد مانگتا ہے، اور جب اللہ کی مدد سے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے تو اگلے ہی لمحے اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں نے میری مدد کی، فلاں نے مجھے بچا لیا۔ ایک اور بات، خوشحالی سے انسان کبھی نہیں اکتاتا، اسے دائمی سمجھتا ہے اور اس کی ہوس میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور خوشحالی ملے اور نعمتیں ملیں اس کا ہر لمحہ اسی تگ و دو میں گزر جاتا ہے، اور جتنا ملے وہ ذرا دیر بعد ہی اسے کم لگنے لگتا ہے۔ وہ ہر لمحہ یہی سوچتا ہے اور یہی فکر کرتا ہے کہ اور مل جائے اور مل جائے۔ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ جب موت آئے گی تو وہ کچھ بھی نہیں لے کر جائے گا، اور جب قیامت کے دن وہ اللہ کو حساب دے گا تو اس کے پاس اپنی بدعمالیوں سے جان چھڑانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن بدحالی، مصیبت اور پریشانی کا ایک ایک لمحہ اسے برس لگتا ہے۔ اس سے صبر نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ بس اسی وقت بدل جائے، اسی لمحے مصیبت ٹل جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ تو وقت اللہ کا پیمانہ ہے، وہ دیکھے گا کہ اپنی مقررہ مدت میں کس نے کتنے نیک عمل کیے اور کتنے گناہ
پھر اسے اپنے کیے کا صلہ ملے گا، اور اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، وہ عادل ہے۔ وقت تغیر و تبدل سے عبارت ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ ایک بنیاد پر کوئی انسان شکایت کر سکتا ہے کہ وہ تو اس دور میں پیدا ہوا جب برائیاں عام تھیں اور نیکی مشکل، لیکن نہیں، اللہ نے سب کچھ عدل اور میزان کے ساتھ بنایا اور قائم فرمایا۔ اللہ نے پیغمبر واضح ہدایت کے ساتھ بھیجے اور ہر دور میں اپنے بندوں پر حجت تمام کر دی۔ جس نے جو کیا اس کے پاس کوئی دفاع نہیں۔ بے شک وقت ایک سا نہیں ہوتا اور ایک سا نہیں رہتا۔ زمین والوں پر بہت اچھا وقت وہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے شرک کا وجود ہی نہیں تھا، پھر شرک کا آغاز ہوا اور اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور انکار پر طوفان کا عذاب آیا جس نے تمام انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیا اور صبر والے بچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان انکار کرنے والوں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں، کیونکہ ان کی نسل میں صرف فاسق و فاجر ہی پیدا ہوں گے، اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اگر اللہ نے ان سب کو ہلاک نہ کر دیا ہوتا تو اس وقت زمین کا کیا حال ہوتا؟ عبدالحق جب بھی یہ سوچتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ علیم و خبیر بھی ہے اور حکیم بھی۔ مگر شرک ایک بار شروع ہوئی تو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ وہ روحانی بیماری ہے جو ایک بار انسانوں کو لاحق ہوئی تو ان کی جڑوں میں نہایت گہرائی میں بیٹھ گئی اور نسل در نسل منتقل ہوتی گئی۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر پیغمبر آتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے حجت تمام کر دی گئی۔ زمین والوں کے لیے سب سے اچھا وقت وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ کوئی انسان یہ شکایت کر سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں پیدا نہیں ہوا اور یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر دور میں لوگ خوش نصیب بھی ہوتے ہیں اور بدبخت بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زندگی میں ہی اللہ کی رضا اور جنت کی نوید نصیب ہوئی تھی۔ انکار کرنے والے ایذا رساں بدبختوں کے لیے ہاتھ کے ہاتھ جہنم کے بدترین عذاب کا فیصلہ بھی تو ہو گیا۔ اگر میں اس دور میں پیدا ہوتا اور خدا نہ خواستہ انکار کرنے والا ہوتا تو؟ عبدالحق نے سوچا اور اس کے دل پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ اسے لگا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ خوف و دہشت کا وہ عجیب عالم تھا۔ الحمدللہ، میں جہاں ہوں اللہ کی رحمت میں ہوں اور وہیں اچھا ہوں، اللہ مجھے سختی سے بچائے۔ اس نے سوچا وقت تو بس وقت ہے، وہ اچھا برا نہیں ہوتا، انسان اپنے عمل سے اپنے لیے اسے اچھا اور برا بناتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے وقت کبھی برا نہیں ہوتا، نہ سخت۔ مومن کے لیے تو اس کی پریشانی اور مصیبت میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس کی ہر تکلیف کے بدلے اس کی برائیاں اور گناہ مٹاتا ہے اور نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور کافر اور مشرک کے لیے اس کی خوشحالی اور زندگی میں ہر پل کی مہلت اس کے آخرت کے عذاب کو بڑھانے کے لیے ہے۔ وقت ایک سا نہیں ہوتا، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ ایک روایت ہے کہ دنیا 7 دن کے لیے ہے، جس میں سے 6 دن گزر چکے ہیں اور 7واں دن کتنا گزر چکا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور کے فتنوں اور اہل ایمان کی آزمائشوں کے بارے میں نہایت تفصیل سے آگاہ فرمایا، ہر فتنے اور آفت سے خبردار فرما دیا اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور میں اپنی امت پر بارش کی طرح برسنے والے فتنوں کو اپنی پاک اور مبارک آنکھوں سے دیکھا اور بیان فرما دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر لفظ پر ایمان رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی متعجب ہوئے۔ الامان الامان والحفیظ، اللہ نے سب کچھ عدل اور میزان کے ساتھ بنایا اور قائم فرمایا، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق آخری دور میں جس نے مامورات کے 10% کا بھی حق ادا کیا، اس کا انجام صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ 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 اکبر۔ 100% اور 10% والے اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، اور مبارک ہو پھر مبارک ہو اس شخص کو جو مجھ پر ایمان لایا لیکن مجھے دیکھا نہیں۔ بغیر دیکھے ایمان لانے والے کو 3 بار مبارک ہو، کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ باریک بین، سب کچھ جاننے والا، انصاف کرنے والا اور فضل عظیم کا مالک، وقت کی شکایت نہ کرنا کہ وقت کی وجہ سے تمہیں بہت رعایتیں اور آسانیاں ملی ہیں۔ اللہ نے وقت کی زمانے کی قسم کھائی ہے۔ وقت اللہ کی نوازش اور عنایت کا اور اس کے غیظ و غضب کا مظہر ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جس کے لیے چاہے نامہربان وقت کو مہربان کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے مہربان وقت کو نامہربان کر دے، جس کے لیے چاہے وقت کی رفتار کم کر دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ اللہ نے کتنا کچھ مسخر کر دیا اپنے ایمان لانے والے بندوں کے لیے۔ ان میں ایک وقت بھی ہے، اب ہر ایک کو اس کے درجہ ایمان کے مطابق ملتا ہے، الا یہ کہ اللہ جس پر چاہے خصوصی فضل فرمائے۔ ہم انسانوں کے لیے فاصلوں کی بڑی اہمیت ہے۔ 2 مقامات کے درمیان فاصلہ امکان کا فاصلہ۔ ہم کہتے ہیں فلاں مقام سے 100 میل کے فاصلے پر ہے، اور وقت کے درمیان فاصلہ زمان کا فاصلہ ہے۔ بعض اوقات ہم مقامات کے درمیانی فاصلے کو بھی وقت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ فلاں جگہ سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے، اور جہاں مکانی فاصلے ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سورج زمین سے اتنے ہزار نوری سال کے مسافت پر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے وقت کو بھی مسخر کر دیا ہے، لیکن نہیں، صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی تو ضروری ہیں، اور ایمان کے بھی تو درجے ہیں۔ بن دیکھے ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے پیغمبروں، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت کی پیشی پر۔ ایمان کا تعلق زبان اور قلب سے ہے۔ اللہ سینوں میں چھپے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے، لیکن ایمان کا عملی پہلو زیادہ اہم ہے، اسی سے تو ایمان کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، یہاں سے تو نیک عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا اسے احسن طریقے سے بجا لاؤ، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، جو کرنے کو کہا وہ کرو۔ کیا کیا کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا، اس کی تفصیل قرآن حکیم میں موجود ہے، سو قرآن پڑھو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، وہی تو تمہیں احکامات کے بارے میں بتائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرے وہ لے لو، اور وہ جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اپنے حکم سے تم پر لازم کر دی۔ اس کا مطلب تو سمجھ سکتے ہو تم، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو سب آسان ہو گیا نا، کوئی پیچیدگی نہیں رہی، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ پچھلی کتابیں امتوں کے لیے تھیں اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کے لیے، لیکن پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، بلکہ تمام عالموں کے لیے، اور قرآن پاک تمام انسانوں اور جنوں کے لیے۔ پھر ایک اور رحمت ہو گئی، اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے کو رہتی دنیا کے لیے محفوظ کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، ہر عمل، ہر لمحہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آخری آیت میں فرمایا، بات پہنچا دی گئی۔ کیا یہ پڑھ کر، یہ سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ تم خوف کی شدت سے شل نہیں ہوتے؟ تم اللہ کی طرف نہیں بڑھتے؟ اور بات پہنچا دی گئی کے بعد اللہ نے حتم الاعلان بھی فرمایا، سو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان اور بد کردار ہیں۔ قرآن مبین میں سب کچھ صاف بتا دیا گیا ہے، ہر حکم واضح، ہر اچھے اور برے عمل کی وضاحت اور صراحت، اور ہر طرح سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات مکمل کر دیا گیا،
جس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب کوئی صحیفہ نہیں اترے گا، حجت تمام کر دی گئی، شریعت مکمل کر دی گئی، قرآن اور سیرت کو تمام دنیا کے ہر گوشے میں پہنچا دیا گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور ختم نبوت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے، سب کچھ، کائنات کی ہر چیز۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے وقت کو بھی مسخر کر دیا، زمان و مکان کے فاصلے ان کے لیے مسخر کر دیے۔ واقعہ معراج کو دیکھ لو، مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اس وقت 1 ماہ کی مسافت تھی، 1 ماہ جانے کے لیے اور 1 ماہ آنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فجر سے پہلے کے قلیل وقت میں وہاں گئے بھی اور واپس بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھٹلانے والوں پر راستے میں جو قافلہ دیکھا تھا اس کا احوال بتایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں تھیں جو بعد میں تمام کی تمام درست ثابت ہوئیں۔ اس رات کے اس قلیل وقت میں زمان و مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسخر کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا جائے گا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بااصرار اس تفصیل کو کفار کے سامنے تک بیان فرمایا اور توقع کے مطابق جھٹلائے جانے کے طوفان کا سامنا کیا۔ اور کفار تو کفار، وہاں تو بعض ایمان لانے والے بھی اس کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ اس میں اللہ کی کیا مصلحت تھی؟ اللہ نے کئی جگہ خبردار کیا کہ وہ ایمان کی آزمائش ضرور کرتا ہے تاکہ کھرے کھوٹے کو دلیل اور سند کے ساتھ الگ کیا جائے۔ انہونی تو وسائل میں محدود، بے بس اور مجبور مخلوق کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اس کائنات اور اس کی ہر چیز کا خالق ہے۔ عزت، علم، طاقت اور وسائل سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے ہیں۔ وہ تو زمین اور آسمان جیسی تخلیقات کے لیے صرف کن فرماتا ہے اور وہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ اس کا تو صرف ارادہ ہی کافی ہے کسی امر کے ہونے کے لیے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ تو ایمان کی بات ہے۔ ہمارے لیے اپنی بے وجہ سے جو انہونی ہے وہ اللہ کے لیے تو صرف ارادہ کرنے کی بات ہے۔ ہم اس کا انکار کریں تو کفر کی طرف بڑھیں گے نا، اور اللہ کا محبوب پیغمبر جو مبعوث ہونے سے پہلے سے صادق اور امین تھا، یہ فرمائے کہ یہ امر رونما ہو چکا ہے اور کوئی عقل کی کسوٹی پر اسے پرکھے، اسے انہونی قرار دے کر جھٹلائے تو وہ نہ صرف پیغمبر پر جھوٹ کی تہمت لگا رہا ہے بلکہ قادر مطلق رب کی قدرت کا بھی انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ تباہی ہی ملے گی۔ تو جن کے ایمان میں کمی تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر کے گمراہ ہو گئے۔ ایسے ہی تو ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان تو بہت بڑا دعویٰ ہے اور وہ بھی بغیر کسی دلیل کے، جبکہ ایمان تو محض اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا، اور وہی اس میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ کرامت کیا ہے؟ اللہ کی عطا، اور اس میں بھی آزمائش ہے۔ اللہ نے سب کچھ مسخر کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مرتبہ ہی اور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت سے نوازا، زبور کا علم عطا فرمایا، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا، پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور اللہ نے حکمت اور مؤثر کلام سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، شیاطین کو ان کے تابع فرمان بنا دیا، جو آپ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق آپ علیہ السلام کے لیے پختہ عمارتیں، حوضوں جیسے بڑے بڑے لگن اور بھاری دیگیں بناتے جو چولہوں پر جمی رہتیں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں، شیطانوں، انسانوں اور جنوں کے لشکر آپ علیہ السلام کے مطیع کر دیے۔ یہ تو پیغمبر تھے۔ سورہ نمل میں جہاں تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں لے آئے، تو ایک قوی حبشہ جن نے عرض کی کہ وہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لا سکتا ہے۔
وہاں کتاب کا علم جاننے والے ایک شخص نے کہا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں لا سکتا ہے، اور اللہ کے حکم اور اس کی رحمت سے ایسا ہی ہوا۔ وہاں فاصلہ بیت المقدس سے یمن کا تھا، اور روایت ہے کہ ہیرے جواہرات سے جڑا وہ تخت اتنا بھاری اور بڑا تھا کہ اس کے 9 دروازے تھے۔ اسے پلک جھپکتے یمن سے بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کرنا اللہ کی طرف سے کتاب کا علم رکھنے والوں کے لیے نصرت اور انعام تھا، اور جس نے یہ کام کیا وہ پیغمبر نہیں تھا، کتاب کا علم رکھنے والا تھا۔ اللہ نے وقت کو مسخر کر دیا، زمان و مکان کے فاصلوں کو مسخر کر دیا۔ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف اس کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے جو چاہے مسخر کر دے۔ کتاب اللہ کا علم۔ دنیاوی طور پر دیکھیں تو علم پہلے ہے اور اس کے بعد عمل کی درستی۔ بچہ جب تک یہ نہیں جان لیتا کہ آگ جلاتی ہے، اس وقت تک وہ آگ سے نہیں ڈرتا۔ ہمیں علم ہے کہ بجلی کا ننگا تار پکڑیں گے تو ایسا کرنٹ لگے گا جو مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے، تو ہم اس سے محتاط رہتے ہیں۔ معاشیات کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ جب بازار میں کسی چیز کی افراط ہو تو اس کی قیمت گر جاتی ہے، اور اس کی قلت ہو جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہم اس کے تخت ارزانی سے بچنے کے لیے اپنے مال کی رسد مناسب وقت تک کے لیے روک دیتے ہیں۔ مگر سوچیں تو یہ علم نہیں، یہ تو مشاہدات اور تجربات سے اخذ کی ہوئی معلومات کی بنیاد پر ہماری آگاہی ہے، جو کبھی بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ علم تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو اٹل اور حتمی ہوتا ہے۔ ہم اپنی جہالت کی بنا پر علم اور معلومات کو غلط سلط کر دیتے ہیں۔ علم تو سارے کا سارا اللہ کا ہے، وہ اس میں جتنا جسے چاہے دے دے، اور فرمایا کہ علم مومن کی میراث ہے۔ علم کا سرچشمہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں اور اس کے پیغمبر ہیں۔ زندگی دین کے بغیر گمراہی ہے، اور دین ایمان کے بغیر نہیں۔ تو ایمان بنیادی چیز ہوا، اور ایمان بہت مشکل ہے۔ ایمان سے پہلے تو اسلام ہے۔ اسلام نقطۂ آغاز ہے، اور اس میں علم کا کوئی دخل نہیں، اس میں دماغ اور عقل کا بھی کوئی کام نہیں۔ بس جو کتاب نے بتایا اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، سنو اور مان لو۔ یہ صرف اطاعت کا معاملہ ہے، دل سے یقین کرو اور زبان سے اقرار، پھر عمل سے اسے ثابت کرو، تب داخل اسلام ہوگے۔ مومن نہیں مسلم بنو گے، یعنی فرما بردار، اطاعت کرنے والے۔ ایمان ابھی دور ہے اور علم تو بہت ہی دور ہے۔ اطاعت کے ساتھ عمل نقطۂ آغاز ہے۔ نماز، ذکر، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، جس عمل کا بھی حکم دیا گیا، اس عمل کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کرو اور کرتے رہو، کمی نہ ہونے پائے اس میں، تو اللہ خوش ہوگا۔ پھر وہ چاہے گا تو شکوک و شبہات دور کر کے شیطانی وسوسوں سے نجات عطا فرما کے تمہارے یقین کو استحکام عطا فرمائے گا، اور تم رکے بغیر بڑھتے رہو گے، اور وہ تمہارے یقین کو ایمان کی سرحد پر پہنچا دے گا۔ اور یاد رکھو، ایمان کی سلطنت بہت وسیع ہے، اس کی وسعت کے لیے زندگی بہت مختصر ہے۔ ہاں، اللہ تم سے خوش ہو اور اس کی مرضی ہو تو تمہیں اس سرزمین میں آگے، بہت آگے لے جائے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تو دین کی دنیا میں علم عمل کی رہنمائی نہیں کرتا، یہاں عمل تو صرف حکم پر ہوتا ہے۔ یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، بس سنو اور مان لو اور عمل پیرا ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تسلیم پھر تفہیم، اور تفہیم تو آپ ہی ہو جائے گی۔ وہ تو تسلیم کرنے کا انعام ہے نا، اطاعت، خلوص، اور اگر خوش نصیب ہو تو محبت کے ساتھ حکم کی تعمیل کرو گے تو تمہارا رب تم سے خوش ہو کر تمہارے لیے علم کا چھوٹا سا روزن کھول دے گا۔ تم اطاعت اور عمل میں آگے بڑھو گے تو وہ کھڑکی ہو جائے گی، پھر دریچہ، پھر دروازہ۔ یہ رب علیم کا کرم ہوگا تم پر، اس کا بہت بڑا فضل۔ یاد رکھو، اقلیم علم بہت بڑی ہے، بہت بڑی سلطنت ہے یہ، وہ ظرف نہ دے تو تم سے ایک ذرہ بھی نہ سنبھالا جائے۔ تو سورہ نمل کی آیت نے بتایا کہ کتاب کا علم رکھنے والے کے لیے زمان و مکان کے سب فاصلے سمٹ گئے، ایسی طاقت بھی ملی کہ بڑے سے بڑا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا، یعنی جو کچھ اس نے انسانوں کے لیے مسخر فرمایا ہے وہ سب اسے مل گیا، اور کیا کیا کچھ ملا یہ تو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں۔
اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کتاب کا علم جسے ملا ہوگا وہ اپنے رب کا کیسا مطیع ہوگا، اطاعت اور فرما برداری کے کس درجے پر فائز ہوگا، اور وہ یقیناً کتاب اللہ پر عامل ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، بہت بڑی دعوت۔ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، مگر اب تو پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکیں، قیامت تک کے لیے آخری کتاب نازل فرما دی گئی اور محفوظ فرما دی گئی۔ اس کتاب پر خلوص اور محبت کے ساتھ عمل کرنے کا کیا صلہ ہوگا، کیا درجہ، کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا۔ تو علم سے عمل نہیں، عمل سے علم ہے، اور علم سے اللہ کی ہمارے لیے مسخر کی گئی تمام چیزوں پر بالادستی۔ مومن کے لیے اس کی اطاعت اور اعمال پر انعام کے طور پر اللہ نے وقت کو بھی مسخر کر دیا، لیکن عام بندوں کی سوچو، وقت ان کے لیے کیسا سخت، کیسا بھاری ہے۔ ایک لمحے میں فراغت اور عیش و عشرت سے اٹھا کر سختی، تنگی اور اسرت میں پٹخ دیتا ہے۔ اس کے سامنے بادشاہ بھی بے بس ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا امر ہے، حکم ہے، بس اللہ سے رجوع کرنا ہی اس کی سختی اور دست برد سے آدمی کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو اور کرتے رہو، وہ چاہے گا تو نامہربان وقت کو تمہارے لیے مہربان بنا دے گا، چاہے گا تو اس کی سختی کو ہلکا کر دے گا، چاہے گا تو مہینوں کو ہوا کے جھونکے کی طرح ہلکا اور تیز رفتار بنا دے گا، ورنہ وقت کی گرفت سے امان نہیں۔ وقت اللہ کا پیمانہ ہے، وقت اللہ کا آلۂ آزمائش ہے، وقت سے مفر نہیں، وقت کو قرار نہیں، وہ تغیر و تبدل سے عبارت ہے، اس پر تمہیں اختیار نہیں دیا گیا، تم اس کی گرفت میں ہو۔ جب وہ نرم روندی کی طرح بہتا ہے تو تم اللہ سے اور اس سے بے نیاز رہتے ہو، اور جب وہ تمہیں شکنجے میں کستا ہے تو تم اس کی دہائی دیتے ہو، اسے برا بھلا کہتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے اعمال کے تسلسل سے وابستہ ہے، اس کے حساب سے چلتا ہے، اور اللہ نے وقت کی زمانے کی قسم کھائی ہے، تو اس کی اہمیت تو مسلم ہوئی نا۔ اور آگے تو بڑھو، اللہ نے اس کی قسم کھا کر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ خسارہ، نقصان، یہ تو ان چیزوں میں سے ہے جسے ہم خوب سمجھتے ہیں، جس کی ہم بہت فکر کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی فکر کرتے ہیں۔ ہماری عام زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا ناپ تول نفع اور نقصان ہی سے تو ہوتا ہے۔ نفع ہمیں خوشی دیتا ہے اور نقصان ہمیں کبھی پریشان، کبھی مدہوش اور کبھی مشتعل کر دیتا ہے، کبھی ہمیں شکوے شکایات کی طرف لے جاتا ہے تو کبھی فریاد کی طرف، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس طرح ہم اپنے خسارے میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم خسارہ کسے سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک خسارہ کیا ہے؟ مگر اس سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ نفع کی کتنی اہمیت ہے ہمارے لیے۔ نفع وہ فائدہ ہے جس سے ہم پوری طرح مطمئن کبھی نہیں ہوتے، جس کی ہم اتنی بڑھا چڑھا کر امید کرتے ہیں کہ وہ جب سامنے آتا ہے تو ہماری امید سے کم ہی ہوتا ہے، اور خسارہ اس کا الٹ ہے۔ خسارے کی کم از کم دو قسمیں ہیں، ایک تو ہم متوقع نفع میں کمی کو خسارہ کہتے ہیں، اور دوسرا خسارہ سراسر خسارہ ہوتا ہے، اور ایک خسارہ وہ ہوتا ہے جس کے ازالے اور تلافی کا کوئی امکان، کوئی صورت موجود ہوتی ہے، اور ایک حتمی خسارہ ہوتا ہے جس کا کوئی ازالہ کسی صورت ممکن نہیں ہوتا۔ وہ بدترین خسارہ ہوتا ہے، اور خسارے پر انسان کا رد عمل صرف حسرت، تاسف اور پچھتاوا ہوتا ہے، یا پھر گلہ شکوہ، اور گلہ شکوہ کسی سے بھی در حقیقت اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس میں ہم کچھ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، میں اگر اپنے گودام میں موجود چاول 1 ماہ اور روک لیتا تو اچھا ہوتا، اب چاول کی قیمت بڑھ گئی ہے، لاکھوں کا خسارہ ہو گیا مجھے، کاش میں نے جلد بازی نہ کی ہوتی، کچھ صبر کر لیا ہوتا، آہ لاکھوں کا منافع ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ وہ خسارہ ہے جو در حقیقت خسارہ نہیں، کیونکہ کہنے والے نے اب بھی لاکھوں کا منافع کمایا ہے، ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں جو اسی چاول سے وہ مزید کئی لاکھ کماتا اسے خسارے میں شمار کر رہا ہے۔ وہ منافع پر خوش ہونا بھول گیا اور مزید منافع کی حسرت میں مبتلا ہو گیا، اس پر افسوس کر رہا ہے، پچھتا رہا ہے۔
ہم نے مل کر چاول کی سپلائی روک دی تھی، سوچا تھا مصنوعی قلت پیدا کریں گے اور قیمت بڑھائیں گے چاول کی، لیکن رات ایسی طوفانی بارش ہوئی اور اوپر سے ندی چڑھائی، گودام میں پانی بھر گیا، سب چاول خراب ہو گیا، ایک دانہ بھی نہ بچا، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، کروڑوں کا چاول تھا بھائی، اف یہ منحوس بارش، یہ سراسر خسارہ ہے۔ کہنے والا یہ نہیں سوچ رہا کہ اس نے لالچ کی، ذخیرہ اندوزی جیسے جرم کا ارتکاز کیا، وہ تو اب اپنے خسارے پر تڑپ رہا ہے، غم و غصے سے ایسا پاگل ہو رہا ہے کہ بارش کو جو اللہ کی رحمت ہے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ یہ بارش ہی تو تھی جس کی وجہ سے چاول کی اتنی اچھی فصل ہوئی تھی، نہیں سوچتا کہ اس کا خسارہ اس کے اپنے برے عمل کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ در حقیقت وہ تباہ و برباد نہیں ہوا، اس کے بینک اکاؤنٹ میں تو اب بھی کروڑوں روپے ہیں۔ ہاں، خسارہ تو ان غریب اور عام لوگوں کو ہوا ہے جو اس کی لالچ کی وجہ سے چاول کی قلت اور قلت کی وجہ سے محرومی سے دوچار ہو گئے، اور اس خسارے پر پچھتانے والے کو یاد دلایا جائے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اپنے کرتوت پر غور کرنے کی بجائے اللہ پر الٹ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ تو اللہ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ اور خسارے کے رد عمل پر عام سے جملے یہ ہیں: کاش ایسا نہ ہوتا، اگر میں نے یوں کر لیا ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، اگر میں نے یوں نہ کیا ہوتا تو میں اس خسارے میں نہ پڑتا، کاش اب بھی مجھے موقع مل جائے، کاش وقت پلٹ جائے۔ اور یہ ان خساروں کی بات ہے جو لوگ اپنے لالچ اور برے عمل سے اپنے لیے خود کماتے ہیں۔ لوگوں کو دنیا میں نقصان ان کے لالچ اور برے اعمال کے بغیر بھی تو ہوتا ہے۔ اللہ نے بتا تو دیا، اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف، بھوک اور مبتلا کر کے نقصان میں جان و مال کے اور آمدنیوں کے۔ تو یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے، اور آگے فرمایا اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر یہ ہے، اور صبر یہ ہے کہ مصیبت زدہ کہتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا عطا کیا ہوا تھا، اس کا شکر کہ اس نے مجھے نوازا تھا، اس کی مرضی کہ اس نے اپنی چیز واپس لے لی، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں انشاءاللہ میری بہتری ہے، اور اللہ ہی میری پریشانی دور کرنے والا اور میرا نقصان پورا کرنے والا ہے۔ پھر ان کے لیے اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو دوستو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گی جاتے جاتے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔